دیجیے میں جناب مولانا سرور مہدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وعطرتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ عزیزان گرامی قدر، جس طرح آپ مولانا موصوف کو سننے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں، اسی طرح میں بھی سماعت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ تاثرات کے طور پہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ خداوند عالم کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ اس آیہ کریمہ کا سیدھا اور صاف اعلان یہ ہے کہ کوشش کرنا اور انقلاب کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھانا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور اس کے اٹھائے ہوئے قدم کو منزل سے ملا دینا یہ پروردگار کا فریضہ ہے۔ آج آپ امام خمینی کی برسی منانے کے اعتبار سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ امام خمینی ظاہری طور پہ اس دنیا میں آج موجود نہیں ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے ابھی نظم میں سماعت کیا کہ شمع بجھنے کے بعد پروانوں کی اس کائنات میں کثرت ہو گئی۔ آج ہمارے سامنے بظاہر امام خمینی نہیں ہیں، لیکن وہ انقلاب جو سرزمین ایران سے پھوٹا تھا آج وہ ایران کی حدود میں محدود نہیں رہا ہے، بلکہ وہی انقلاب کہیں یمن میں نظر آ رہا ہے، کہیں بحرین میں دکھائی پڑ رہا ہے، کہیں خود سعودی عرب میں سرزمین قطیف پہ نظر آ رہا ہے، کہیں فلسطین میں حماس کے ذریعے اور دوسری تنظیموں کے ذریعے دکھائی پڑ رہا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ ملک ہے جو ایران کے مقابلے میں اپنے باطل نظریات کو اسپانسر کر رہا ہے، وہیں ایران ہے جو امام خمینی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے انقلاب کو اس طرح پہنچا رہا ہے کہ آج ہاتھوں میں علم انقلاب بلند ہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ امام خمینی آج بظاہر دنیا میں نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے تو آج غزہ میں بھی امام خمینی موجود ہیں، آج ویسٹ بینک میں امام خمینی موجود ہیں، آج یمن میں امام خمینی زندہ ہیں، آج بحرین میں امام خمینی حیات ہیں۔ یہ سارے منظرنامے گواہی دے رہے ہیں کہ جو بانی انقلاب تھا وہ انقلاب کی بنا ڈال کے جا چکا ہے، لیکن انقلاب کی بلند و بالا عمارت مسلسل زیر تعمیر ہے۔ لہذا یہ انقلاب وقت نہیں لینا ہے آپ کا، 5 سے 7 منٹ میں انشاءاللہ تاثرات کو تمام کر دوں گا۔ ایران کے اس انقلاب کے مقابلے میں امریکہ اور اس کی اتحادی طاقتیں اس طرح سے سامنے آئیں، چونکہ سارا مسئلہ انہی کا تھا کہ امریکہ کے ہاتھوں شاہ اور ایران پورا ایک غلام بن چکا تھا۔ لہذا جیسے ہی انقلاب کی یہاں پہ رمق پیدا ہوئی، امریکہ نے ساری طاقت صرف کر دی، لیکن اس کے بعد بھی شاہ کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا، اور اس کے بعد اس انقلاب کے مقابلے میں اس کو پسپا کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ کبھی عراق کی جارحیت سامنے آئی، کبھی وہ نظریات ایران کے مقابلے میں کھڑے کیے گئے تاکہ انقلاب کو زگ پہنچا سکیں، گزند پہنچا سکیں۔ انہی میں 2 بڑے نظریات ہیں جو آج بھی کہیں نہ کہیں نقب زنی کی فراق میں ہیں۔ یہ میں صحافت کی زبان بول رہا ہوں، ورنہ مجھے نہیں معلوم کہ اردو زبان میں فراق کا استعمال ان معنوں میں ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ 2 بڑے نظریات ہیں، جسے ایک کو کہا جاتا ہے اخباریت، اور ایک نظریہ اسی کے مقابلے میں ہے جو اخباری نہیں ہے۔ اخباری کون ہے؟ جو مرجعیت کے مخالف ہیں کلی طور سے، کہ ہم خبر پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اچھا، خبر انہیں کہاں سے ملتی؟ ان کے پاس جبریل تو آتے نہیں ہیں، ان کے پاس فرشتے وہی تو آئی نہیں، خبر ملی کہاں سے؟ کہا خبر ملی ان علماء کی کتابوں سے جہاں انہوں نے حدیثیں جمع کر کے کتابیں ہمارے حوالے کی، وہیں سے اخبار معصومین ہمیں ملی ہیں۔
تو جب آپ کو علماء سے ہی اخبار لینے ہیں تو آج کے علماء کا انکار کیوں ہے؟ تو یہ وہی بات صادق آ جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو قرآن دیا اور دامن اہل بیت حوالے کیا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں قرآن چاہیے، اہل بیت نہیں چاہیے۔ اخباری بھی اصل میں موجودہ علماء کے مخالف کیوں ہیں؟ جیسے انہوں نے قرآن کو لیا کہ قرآن ہاتھ پکڑ کر روکے گا نہیں، ویسے انہوں نے ان علماء کو لے لیا جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ان علماء کو چھوڑ دیا جو دنیا میں موجود ہیں۔ لہذا یہ ہے اخباریت کا نظریہ۔ اب ایک نظریہ اس سے تھوڑا سا منحرف ہے، یہ تمام مراجع کے مخالف نہیں ہیں، یہ ولایت فقیہ کے مخالف ہیں، یہ حکومت اسلامی کے مخالف ہیں، یہ ایران کے مخالف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں حکومت اسلامی حق امام ہے، جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، حکومت اسلامی حق امام ہے، عیدین کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، حکومت اسلامی حق امام ہے۔ اصل میں یہ حکومت اسلامی کو حق امام بتا کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں وہ علی پسند ہے جو گوشہ نشین ہے۔ یہ امام کو بھی حکومت اسلامی کا حق نہیں دینا چاہتے۔ میں سوال کرتا ہوں اس جماعت سے کہ جب مولا کائنات برسر اقتدار ہیں، کیا مصر میں محمد بن ابی بکر نہیں ہیں؟ کیا مصر کے لیے مالک اشتر کو روانہ نہیں کیا ہے؟ کیا مدائن میں حضرت سلمان فارسی نہیں ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اصل میں امام کوفے میں بیٹھ کر اپنی نیابت میں انہیں بھیج رہے ہیں۔ میں ان کے جواب میں یہی کہوں گا جب کوفے میں بیٹھ کے مولا کائنات اپنی نیابت میں وہاں حکومت کروا سکتے ہیں تو وادی خضرا سے ہمارے وقت کا امام اپنا نائب ایران میں کیوں نہیں معین کر سکتا؟ لہذا یہ وہ دلائل ہیں جو تارے عنکبوت جیسے ہیں کہ بآسانی توڑے جا سکتے ہیں، کوئی دم نہیں ہے، کوئی خم نہیں ہے ان میں۔ لہذا ان دونوں تحریکوں سے مومنین کو متنبع اور ہوشیار کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ جنہیں نہ پتہ ہے کہ اخباریت کیا ہے، جنہیں نہ یہ پتہ ہے کہ ولایت فقیہ کے مخالفین کون ہیں، وہ اس طرح سے دونوں کو خلط ملط کر کے اپنے ذہنوں میں ایک ایسی کھچڑی پکا رہے ہیں کہ جسے کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لہذا امام خمینی کی یہ برسی اصل میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے یاد بانی انقلاب کیوں ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ انقلاب کی زمینیں کس طرح تیار کی جاتی ہیں۔ یاد بانی انقلاب کیوں ہے؟ تاکہ ہم اپنی غفلت کو اپنی غیر معصومیت کے پردے میں نہ چھپا سکیں کہ غیر معصوم کیا کر سکتا ہے۔ آج ہماری گزشتہ صدی میں امام خمینی کا برپا کیا ہوا انقلاب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جو آج صرف ایران تک محدود نہیں، پوری دنیا میں اس کی رمق اس طرح سے پہنچ چکی ہے کہ آج گوشے گوشے میں کائنات کے علم انقلاب بلند ہیں۔ امام خمینی اس عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں، بس 2 جملے کہہ کے بات تمام کروں۔ وہ عظیم شخصیت کے مالک ہیں کہ ان کی زندگی کے ہر گوشے پر تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ امام خمینی وہ فقیہ ہیں جنہوں نے دنیائے فقاہت کو حیران کر دیا۔ امام خمینی وہ ماہر اقتصادیات ہیں جس پہ دنیائے اقتصادیات انگشت بدندہ ہے۔ امام خمینی وہ شخصیت سیاسی ہیں جس پر دنیائے سیاست متحیر ہے۔ وہ زمانہ جب لوگ یہ سمجھ چکے تھے، بالکل یقین ہو گیا تھا کہ دین الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، وہاں پہ امام خمینی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ دین ہمیں سیاست است، دین سر تاثر سیاست ہے، دین سیاست کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اور انہوں نے دلائل پیش کیے کہ قرآن مجید پڑھیے، احادیث پڑھیے، نہج البلاغہ پڑھیے، صحیفہ کاملہ پڑھیے، اگر آپ کو انفرادی عبادات سے ہٹ کر کثیر تعداد میں وہ آیتیں، وہ روایتیں، وہ خطبات، وہ اقوال نہ ملیں جو سیاسی زندگی اور سیاسی حیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تب آپ کہنے کے مجاز ہیں کہ دین الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ امام خمینی نے اس دنیا کو باور کرایا کہ دین سرتاسر سیاست ہے، اور ہمارے علماء نے کتابیں لکھی۔ سیاست اصل میں دنیا کی نگاہوں میں وہ گندی سیاست ہے، ذہن میں وہ فاسد سیاست ہے کہ انسان سیاست کو ایک
بیکار کی چیز اور ایک رزق سمجھتے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہوا دکھائی پڑتا ہے۔ لیکن اصل میں اگر سیاست علوی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، مولا کائنات ایک حدیث کے مقابلے میں ایک جملہ کہہ دوں، بات تمام کر رہا ہوں، العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے۔ پوچھا گیا مولا اگر عقل یہ ہے تو آپ کے مخالف جو چالیں چل رہے ہیں وہ کس کے زیر اثر ہیں؟ مولا نے کہا نہیں، تم سمجھے نہیں، جو ہمارے پاس ہمارے چاہنے والوں کے پاس ہے وہ عقل ہے، جو معاویہ اور اہل شام کے پاس ہے وہ عقل نہیں ہے، شیطنت ہے۔ بس دنیا نے یہی فرق پہچانا نہیں، جو علی والوں کے پاس ہے وہی سیاست ہے، جو دنیا کے پاس ہے وہ ابلیسیت ہے۔